اے میرے نبی کے پیارے امت، اے میرے نبی کے پیارے امت، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب ضرور دینا اور میں جواب کا بے صبری سے انتظار کروں گی اور امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، شکر اللہ، الحمدللہ۔ اور محبت کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت اسے کہتے ہیں جب آواز آتی ہے، محبت اسے کہتے ہیں جب آواز آتی ہے اللہ اکبر تو لاکھوں سر سجدے میں آتے ہیں، لاکھوں سر سجدے میں جھکتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ اور جب اسے محبت کہتے ہیں تو محبت اسی طرح پانے کی کوشش کرے، اور یہ محبت جو پاتے ہیں، جو اپنی پوری زندگی کا ہم سفر بنتے ہیں، دین سے لے کے دنیا سے لے کے قیامت تک شریک حیات بنتے ہیں، اسے کہتے ہیں محبت۔ اور جہاں تک میں خود جب آواز آتی ہے اللہ اکبر کی تو میں سجدے میں آتی ہوں اور مجھے بہت سکون ملتا ہے، میرے دل کو تسلی ملتی ہے، اور مجھے اندر سے کسی طرح کی بھی کچھ بھی لگتی ہے تو میں اپنے دل میں اللہ کا احساس رکھتی ہوں اور اپنے دل میں ہی اللہ کی بارگاہ میں سکون پاتی ہوں، تو اسے کہتے ہیں محبت۔ اپنا سر کو تھوڑا سا وقت نکال کے سجدے میں لائیں، محبت میں، اسے محبت کہتے ہیں، محبت میں سکون ملتی ہے۔ اور زندگی میں انسان کچھ پا کر کھونا اور کچھ کھو کر پانا، کچھ پا کر کھونا، کچھ کھو کر پانا، جو وہ اللہ پہ یقین رکھنا، جو کچھ پا کر کھونا، جو کھو کر پاتا ہے وہ اللہ پہ یقین رکھے، ایمان میں، جو آپ کو اللہ ہی ہے جو صحیح راہ، صحیح راستہ، صحیح منزل، صحیح کامیابی تک پہنچانے والا ہے۔ اس لیے جب آپ نے کچھ کھو کر پاتے ہیں، اور پا کر کھوتے ہیں، تو جب اللہ پہ رکھتے ہیں، ایمان کو درست رکھتے ہیں، جب ایمان صحیح طرح سے مکمل ہوتا ہے تو اسے انسان کو زندگی میں ہر چیز کی خواہش، ہر چیز کی خوشیاں مکمل پوری ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی میں، انسان کی لائف میں جو اپنے کسی بھی پریشانی میں پریشان ہو تو بس کبھی بھی آپ نا امید مت ہو، اللہ سے امید رکھیں، اور جہاں تک ہے کہ خود سے زیادہ کسی اور کا امید رکھنے سے زیادہ اپنے آپ خود پہ یقین رکھیں، کیونکہ خود پہ جب یقین رکھیں گے تو آنے والا کل اللہ ہی ہے جو انشاءاللہ سب کو بہتر سے بہترین نوازتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے بیٹی جو باپ کی گھر کی شہزادی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے جو باپ کی گھر کی شہزادی ہوتی ہے، اور ایک باپ ہی ہے جو اپنی بیٹی کو شہزادی مان کے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں اس پہ قربان کرتے ہیں۔ اور جب بیٹی برکت ہے، بیٹی باپ کی شہزادی ہے، جب بیٹی اپنے گھر سے دوسرے گھر کے لیے جاتی ہے تو باپ اس کے لیے، ماں اس کے لیے سب کچھ دے کے یہاں سے اسے بھیجتی ہے تاکہ میری بیٹی خوشیاں میں رہے، خوش رہے، لیکن جب وہاں جاتی ہے، ایک تو بیٹی برکت ہے، باپ کی دلاری شہزادی ہوتی ہے، جب وہاں جاتی ہے تو اس گھر کو چھوڑ کر جب وہ گھر میں گئی تو اس کو تھوڑا اس کی بہو نہیں، بیٹی کی درجہ دینے کی کوشش کرے، اور جہاں تک جو ہوتا ہے شوہر، وہ رانی بنا کے اسے رکھے، لیکن بہت شوہر ایسے ہیں جو اسے رانی بنا کے نہیں رکھتے ہیں، اسے رانی بنا کے رکھنے کی کوشش کرے، تبھی پوری زندگی ایک دوسرے کا ہم سفر سکون سے، چین سے زندگی اس کی کٹتی ہے۔ جو بھی پریشانیوں، سب کچھ بھی ہو، پریشانیوں میں ہے تو ایک دوسرے کا سہارا بنے، ساتھ رہیں، اور
تھوڑا موڑا کچھ بھی ہو تو اسے ایک دوسرے کے سہنے کی طاقت رکھے، اور زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ رہ کر آپس میں راہ، اچھے راستے، اچھے منزل، اچھے جگہ تک دونوں ایک دوسرے کا شریک حیات بنیں اور زندگی کا ہم سفر ہی بن کے رہیں، کیونکہ پھر وہ جب اپنے گھر سے کسی اور کے گھر جاتی ہے تو اس کی جگہ میں پھر دیا جاتا ہے پریوار کو آگے بڑھنے کا، تو وہ بنتی ہے ماں، پھر بیٹی ہی جو ماں کا درجہ اسے ملتا ہے۔ تو جب اسے ماں کا درجہ ملا تو اس کے پیروں میں پھر جنت دیا گیا ہے، اس لیے باپ نصیب ہوتا ہے اور ماں پیروں میں جنت ہے۔ اس لیے شوہر ہی ہیں، ان کو بھی رانی بنا کے رکھنے کی کوشش کرے اور اسے اس کی ہر چیز کا خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور اس کی قدر کرے، توجہ کرے، اور جہاں تک ہے ایک بیوی ہوتی ہے وہ بھی شوہر کا درجہ دے، اسے سمجھے کہ آپ کے لیے پورا دن صبح سے لے کے رات تک کس کے لیے آپ کے لیے گھر سے گئے ہیں، کس لیے، تاکہ آپ خوش رہیں، خوشیوں میں رہیں۔ تو دونوں ایک دوسرے کا ساتھ رہیں، ساتھ سہارا بننے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور دونوں کسی بھی دکھ یا خوشی اس میں ناشکر کبھی نہ کرے، خوشی میں ہو تو بھی اللہ کا شکر کرے، نہ خوشی میں بھی ہو تو اللہ کا شکر کرے، اور کسی بھی پریشانیوں میں تھوڑا سا پریشان اگر ہو گئے ہیں تو بھی اللہ کا شکر کرے اور ایک دوسرے کا دل سے توجہ کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا دل جسم کا حصہ ہوتا ہے، ایک دل، جو دل صاف رکھے تو ایک دوسرے کا سہارا بنے اور ایک دوسرے کے سمجھے، اور سمجھنے کی دل سے رکھے تو سمجھ میں آئیں گے۔ اس لیے جب آپ کو کچھ بھی نہ لگے، نہ سمجھ میں آئے، تو دل میں اپنے اللہ کا احساس رکھے، تو ہی آپ کو سب کچھ سمجھ میں آئے گا اور سکون ملے گا، چین ملے گا۔ اور ایسے بھی نماز جو ہوتی ہے، نماز تو ہر چیز، نماز زندگی میں نماز کی ہی کامیابی ملتی ہے، زندگی بھر آپ کچھ بھی ہو، کہیں بھی ہو، نماز میں آ جائیں، آپ کو وہی جگہ میں آپ کو کامیابی ملے گی، خوشی ملے گی، پریشانیوں کو دوری ملے گی، اور اسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ لوگ سب مجھے آگے تک شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں، کمنٹ کر کر بتائیں، اور آپ لوگ سب خوشیوں میں آمدید رہیں۔ جزاک اللہ، اور اسے آگے تک بھی شیئر کریں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔